منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حمد و ثنا اور تعریفات کے لائق اللہ کی ذات ہے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نبیوں کے امام آدم علیہ السلام ساری اولاد کے امام رحمت للعالمین ہیں. اللہ نے ان کو ایسا دین دیا جسے دین قیم کہتے ہیں. ذالک دین القیمہ، یہ دین قیم ہے. قیم دین کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا، اس میں کوئی جھول نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی غلط شک والی کوئی مشکوک بات نہیں، بالکل سیدھا دین. آپ نے فرمایا لیلھا کنہارھا، یہ جو میں تمہیں دین چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جیسے کہ دن کو بن رہا. یہ دین بالکل سیدھا دین ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کریں. سیدھا رستہ کیا ہوتا ہے؟ دو نقاط کے درمیان جو لائن سیدھی، اس کو خط مستقیم کہتے ہیں. صراط مستقیم بھی جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں. تو یہ دین قیم ہے. جب ہم اس دین کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے اور ہماری آخرت کے امور بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دین کے ساتھ تعلق درست ہو، صحیح سمت میں ہو، مضبوط سیدھا. تو تب انسان کے دنیا کے معاملات بھی بالکل سیدھے اور آخرت کے معاملات بھی سیدھے. تو اسلام لانے کے بعد پہلی چیز جو ہمیں اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ علم. ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. پہلی وحی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہیں اور جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں وہاں پہ آتے اور اتنی بڑی شخصیت کہ زمین و آسمان کے کناروں کو ڈھانپ دیا. تو جبریل آ کے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو پہلا پیغام کیا آیا؟ بڑا اہم پیغام، اقرا، پڑھنے کا پیغام. پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے نام سے پڑھنا ہے. اللہ کا نام بڑا برکت والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ کا نام بڑا برکت والا ہے. کون سا نام؟ سورہ الرحمن کی آخری آیت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے. اللہ کے سارے نام برکت والے ہیں، لیکن سورہ الرحمن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الرحمن. اللہ کا جو نام ہے الرحمن بڑا برکت والا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے. آپ بسم اللہ کہہ کے کھانا کھائیں، بسم
اللہ کہہ کے گھر کا دروازہ بند کر لیں، بسم اللہ کہہ کے آپ کوئی بھی کام شروع کریں اور اچھا کام بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ کی برکتیں اس میں آتی ہیں۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اب علم جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے؟ قلم کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، قلم کاغذ کے ساتھ تعلق۔ آپ دیکھیں قلم کی اتنی اہمیت ہے، اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ قلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھ دو۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ جو میں نے تخلیق کرنا ہے اس کائنات کو، اس کی تقدیر، جو کچھ ہونا ہے نا سارا کچھ ہونا ہے، یعنی یہ قلم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو آج یہ پرنٹنگ کا جتنا شعبہ ہے، پرنٹر سے لے کے بڑے بڑے پرنٹنگ پریس تک، یہ سب قلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو ہم ٹائپ کرتے ہیں یہ بھی قلم کے زمرے میں علماء نے اس کو شمار کیا۔ تو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ لکھنا پڑھنا یہ اتنی اہم چیز ہے۔ بدر کے قیدی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزادی کس شرط پہ دی کہ تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے ہو جائیں۔ تو یہاں پہ بندہ کے سوچے کہ ان قیدیوں نے کتنے عرصے میں لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہوگا؟ 16 سال میں؟ کیوں نہیں، کتنے سالوں میں سکھایا ہوگا؟ چند دنوں میں۔ یعنی میرا خیال ہے، جو میں نے علماء سے سنا پڑھا ہے، کہ 1 ماہ سے شاید زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ اور ہمارے ادھر 16 سال ایک بچہ وہ اپنے بچپن سے لے کے جوانی کا گزار دیتا ہے، لکھنا پڑھنا پھر بھی کیا، یعنی جو ذہن میں لکھ سکتا ہے، جو سامنے آپ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے کا مطلب ہے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ لکھا ہو یہاں پہ پارکنگ منع ہے تو لوگ رکتے ہیں، بعد آتے ہیں، اس کا مطلب ہے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت نہیں۔ بھئی اگر تم پڑھے لکھے ہو تو یہ جملہ کس لیے لکھا ہو؟ جوتے یہاں اتارے، یہ لکھا ہوتا ہے اور کہیں اور اتارے، اس کا مطلب ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ پڑھنے کا مطلب ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے سمجھ لیا اور پھر اپنے اندر یہ قابلیت بھی ہے کہ اس میں عمل بھی کر لیا۔ تو یہ لکھنا پڑھنا ہماری زندگی میں کتنا ہونا چاہیے؟ 10%۔ ہماری تعلیم میں یہ 10% ہونا چاہیے، باقی 90% کیا ہو؟ آپس میں بات چیت۔ باقی 90% کیا ہونا چاہیے؟ مشاہدات، دیکھنا، سوچنا، سونگنا، چکھنا۔ باقی 90% میں سوال و جواب ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے۔ آج مکالمہ مر رہا ہے، آپس میں بات چیت کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ اور اب بچے اگر ان کی ماں بچوں سے بات کرنا چاہے، ایک O لیول کا بچہ تھا، اس کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے آپ سے ایک بات، آپ میرا بہت وقت ضائع کریں، آپ کو کوئی مسئلہ مجھے میسج کریں۔ یہ کون سی تعلیم ہے جو انسان کو انسان سے کاٹ رہی ہے؟ تو لکھنا پڑھنا، آپ دیکھیں جب ہم اپنے اسکول کالج یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں پھر ہم کتنا لکھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں؟ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا لکھتے ہیں اور کتنا پڑھتے ہیں؟ تو جو کام ہم اپنی زندگی میں 1% یا 2% کرنا ہے وہ پہلے 16 سال 100% کیوں؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ ایک بڑی اہم بات، اللہ تعالیٰ نے علم سے محبت ہمیں دے کے بھیجی، جیسے ہمیں پیاس، بھوک، نیند، یہ ضروریات لگا کے بھیجی، لکھنے پڑھنے کی بھی پیاس اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ ہر بچہ
ہر انسان اس کے اندر یہ لگن سیکھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، تو لیکن علم سے متنفر کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کسی بھی بچے کو، کسی بھی انسان کو علم سے متنفر کرنے کے طریقے بتائیں۔ طریقہ نمبر 1، زبردستی کروائیں، متنفر ہو جائے، اور پھر ایسا متنفر ہوگا کہ جس دن وہ اپنا فائنل امتحان دے گا اس کے بعد کتابوں کو آگ لگا۔ سنا آپ نے کبھی بچوں سے کہ کہتے ہیں جب میرے پیپر ختم ہوں گے نا تو ان کتابوں کو میں سین میں رکھ کے آگ لگا۔ کیوں؟ جو کام جبرن اور زبردستی کروایا جائے گا شوق کی بجائے، زبردستی اور غلط طریقے سے، لالچ سے، اور ورنہ ہمیں تو بڑے جائز و ناجائز طریقے بھی آتے ہیں پڑھانے اور اپنے بچے کو پڑھائی پہ قائل کرنے کے۔ صبح بچہ اسکول جا رہا ہو، والدین کیا کیا مطلب وہ فارمولے لگاتے ہیں۔ تو بچے جیسے شاعری اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحابہ اکرام میں شاعر تھے، بڑی بڑی زبردست شاعری کی۔ علامہ اقبال کی شاعری کا حصہ پاکستان میں یہ کسی سے مخفی نہیں، کوئی دو رائے۔ شاعری سے متنفر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو بچے کو تشریح پڑھانا شروع کر دیں، خود ہی متنفر ہو جائے۔ تو علم سے متنفر کرنا، ہمیں علم سے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اب علم سے کیسے محبت پیدا ہوتی ہے؟ جس بندے کو علم سے محبت ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس سے علم سے محبت ہوتی ہے۔ تو جس انسان کو علم سے محبت، اس کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارے بچے کا تعلق، تو ہمیں علم سے محبت ہو، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کوئی علم کا کام، لکھنے پڑھنے کا کام، تعلیمی کام کروانا چاہتے ہیں تو خود کرنا چاہتا ہے، نمونہ کرنا۔ جب ہم گھر میں پڑھائی کا، علم کا، سیکھنے کا ماحول بناتے ہیں اور خود اس کا نمونہ بنتے ہیں تو پھر یہ کام آسان ہوتا ہے۔ اور جب ایک بات یاد رکھیں، انسان کی سوچ میں گہرائی، اس کے آئیڈیاز، اور اس میں جب اچھی سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی مادری زبان میں سوچتا ہے، جس زبان میں وہ خواب ہوتا ہے۔ ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے اسے اپنی مادری زبان کے اوپر کھانا قبول ہونا چاہیے، اس کو سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت کو دیکھیں، آپ کو گاؤں میں لے جایا، شہر سے گاؤں میں، کیوں؟ تاکہ بچوں کو روایتی عرب، تاکہ وہ خالص عربی سیکھیں، گہرائی کے ساتھ سمجھیں۔ تو ہماری سوچ میں گہرائی، ہماری ذہنی وسعت، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنی مادری زبان کو سیکھیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی اور عرض کر دوں، کوئی زبان حقیر نہیں۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے، خاص طور پہ ماؤں کو، کہ بچہ اردو بولے، بچہ پنجابی بولے، بھئی یہ اللہ کی سلیکشن ہے کہ آپ کی سلیکشن ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو میں نے کس گھر میں، کس زبان والے گھر میں پیدا کیا، تو اس پہ آر کس بات کی؟ اپنی زبان کے اوپر شرمندگی کس بات کی؟ کہ ہم چاہتے ہیں بچہ انگلش بولے، بے شک انگلش بولے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی زبان کو حقیق کیوں سمجھے؟ بھئی زبانیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے، خالق تو اللہ ہے۔ انگلش کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اردو کو بھی، پنجابی کو بھی، عربی۔ ہاں، عربی ایک علیحدہ زبان ہے جس کے سیکھنے کی فضیلت اور جس کے علیحدہ سے درجہ ہے، باقی ساری زبانیں سے۔ اور قرآن کے نزدیک ترین جو عربی زبان کے بعد سب سے قریب ترین زبان کون سی ہے؟ اردو۔ دنیا کی ساری زبانوں کو آپ اسٹڈی کریں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن مجید کے قریب ترین زبان عربی کے بعد وہ اردو۔ پھر اس کو سیکھنے میں آج بھی
اور آپ آج کے بچوں کو دیکھ لیں، انہیں انگلش پہ زیادہ جو ہے نا، ویسے تو نہ انگلش آتی ہے نہ صحیح اردو آتی ہے، ہم کسی گھڑے کے ٹکر نہیں رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کو خود کلیئر ہونا چاہیے۔ جب ہم احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے اپنی مادری زبان کے اوپر، تب یہ مسائل بنتے ہیں اور یہ مسئلے بگڑتے رہتے ہیں۔ بچے کی سوچ میں گہرائی اور اس میں وسعت نہیں آ سکتا۔ ایک اور مسئلہ ہماری تعلیم کا یہ ہے، ایک مسئلہ جس کو کہا جاتا ہے فنکشنل انلیٹریسی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سروے یہ ہوا کہ جب کوئی انسان یونیورسٹی سے گزر کے وہ فارغ ہوتا ہے، پھر وہ پڑھتا نہیں، پھر وہ کتاب نہیں پڑھتا۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس کو پڑھنا تو آتا ہے، پڑھتا نہیں۔ بچہ حفظ کر کے نکلا، اب وہ قرآن نہیں پڑھتا۔ عالم دین علم حاصل کر کے مدرسے سے نکلا، اب وہ بس جمعے والے دن جمعے سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر کے ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، تو وہ پڑھتا کیوں نہیں؟ اس کو کہتے ہیں فنکشنل انلیٹریسی۔ پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھتا نہیں۔ اس میں دو باتیں سامنے آئیں، ایک یہ کس نے پڑھایا اور دوسرا کس طریقے سے پڑھایا۔ اگر کوئی پڑھنے کے بعد وہ پڑھتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو غلط طریقے سے پڑھایا اور غلط انسان نے۔ اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے والدین نہیں جانتے کہ ان کے بچوں کو کون پڑھا ہے، وہ کس کردار کا انسان ہے، اس کی علمی وسعت کیا ہے۔ تو اسکولوں کی پابندیاں، اداروں نے اس طرح سے جھگڑا ہوا ہے کہ والدین اور ٹیچر جو ہیں سوائے پی ٹی ایم کے وہ نہیں جانتے۔ آپ اپنی گاڑی تو کسی کو نہیں دیتے، آپ اپنا موبائل تو کسی کو نہیں دیتے، کسی انجان بندے کو، اپنا بچہ اپنے انجان بندے کے سپرد کر دیا۔ تو علم اللہ نے پہلا حکم اس کا دیا، علم حاصل کرو اور آخری وقت تک، زندگی کی آخری سانس تک علم حاصل کرو۔ علم کے ساتھ دوسری چیز عمل۔ ادھر صحابہ کرام کہتے ہیں تمل قرآن، ادھر قرآن مکمل ہوا، ادھر ہمارا اس پہ عمل مکمل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت بھی کی تو دو طریقوں سے، ایک حفظ کے ذریعے اور ایک قلم کے پرنٹنگ کے ذریعے۔ تو ہمارا دین محفوظ ہے، دین قیم ہے، بالکل سیدھا دین ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کے زاویوں کو درست کرتا ہے، یہ ہماری آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں دو تین ٹرم جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، ایک ہے حدیث اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے۔ حدیث اور حدیث قدسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا، علم اللہ کی طرف سے، الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ حدیث ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے کہ علم اللہ کی طرف سے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو پھر حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک بڑا فرق، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے، الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک مین جو ان میں فرق ہے وہ ہے المتعبد بتلاوتی۔ قرآن اور حدیث قدسی میں ایک بڑا فرق یہ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھے تو اس پہ 10 نہیں، یہ فرق ہے۔ تو جب ہم علم کے اس میدان میں آتے ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے، استطاعت ہے، ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کو سمجھیں۔ جب علم بڑھتا ہے، عمل بہتر ہوتا ہے اور اس سے یقین بہتر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس مسئلے کا بہت گہرائی سے ذکر کیا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ یقین سے محرومی ہے۔ جو بات کر رہے ہیں اس پہ یقین۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خطبہ کے لیے منبر پہ تشریف لائے اور رونے لگے اور کہنے لگے ایک دن اللہ کے نبی نے بھی ہمیں خطبہ دیا اور آپ رو رہے تھے اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک کیا تھی؟ اسأل اللہ العفو والعافیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابوبکر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ جس بندے کو 3 چیزیں مل جائیں، نمبر 1 گناہوں کی معافی مل جائے، نمبر 2 عافیت مل جائے، اور فَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ۔ سن لو، یقین کے بعد جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایمان کے بعد یقین، اور یقین کے بعد جو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وہ عافیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، بڑی دور سے بدو آیا، آ کے اس نے کہا علمنی شیئا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات سکھائیں، اسألہ اللہ، میں اللہ سے اس کا سوال کرتا رہوں، میں اللہ سے وہ مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عافیت مانگو، آخرت میں بھی عافیت۔ وہ چلا گیا، کچھ دن کے بعد پھر آیا، آ کے پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیں جو میں اللہ سے مانگتا رہوں۔ آپ نے پھر اسے یہی بات بتائی، اللہ سے عافیت مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے عافیت مانگا کرتے، صبح و شام کے اذکار آپ نے سکھائے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ لمبی دعا ہے، اللہ سے معافی، گناہوں کی معافی مانگنا، جس کو یہ مل جائے اور پھر اس کو عافیت مل جائے، اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اے اللہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ مجھے ایسا یقین عطا فرما جس سے دنیا کی مصیبتیں ہیج ہو جائیں، دنیا کے غم ہلکے ہو جائیں، وہ یقین عطا فرما۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرما جس سے دنیا کی تکلیفیں ہیج ہو جائیں، دنیا کے غم چھوٹے ہو جائیں، تو یقین، عافیت اور گناہوں کی معافی جس بندے کو مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ ایک اور آدمی آیا، ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے پوچھا ای الدعاء افضل، بتائیے کون سی دعا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تسأل ربک العفو، اپنے رب سے معافی مانگو، والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ایک تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، دوسرا عافیت طلب کرنی ہے دنیا آخرت کی۔ 3 دن آیا، 3 دن یہی جواب ملا، اتنی بڑی دعا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الیقین ایمان کلو، جس کو یقین مل گیا اس کو ایمان مل گیا، اور وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم زدنا ایمانا و یقینا، و یقینا، اے اللہ ہمیں ایمان اور یقین عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سنو، جس کو معافی اور عافیت مل گئی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، فقط افلحتا، سن لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ جس بندے کو گناہوں سے معافی مل جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے، بیماریوں سے، تکلیفوں آزمائشوں سے، جو یہ یقین اور عافیت بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے، اللہ حفاظت عطا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اصبح معافا فی جسدی، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے جسم عافیت میں تھا،
आमिनन फी सिरबी, और वो अपने घर में अमन में था। इंदहु क़ूतु यौमिन, और उसके पास एक दिन का खाना मौजूद है। फ़कअन्नमा हैज़त लहु दुनिया, सारी दुनिया की नेमतें उसके घर में मौजूद। फिर ये हदीस सुने, जो लोग उनकी हालात से परेशान होते हैं, जो लोग दुनिया के बदलते हुए जो सिनारियो हैं उनको देख के टेंशन होती है, तो वो ये हदीस से अपने आप को हौसला और तसल्ली दें। मन अस्बह मुआफ़न फी जसदी, जिसको अल्लाह ताला आफियत अता कर दे, वो अपने घर में अमन के साथ है और उसके बाद उस दिन का खाना मौजूद है। वो सुन ले कि दुनिया की सारी नेमतें उसके घर में हैं। ये इल्म, अमल, यकीन, आफियत और गुनाह की माफ़ी जिस इंसान को मिल जाए उसके लिए मुसीबतें छोटी हो जाती हैं। हमारे मसले बड़े क्यों होते जा रहे हैं? हमारे पास ये चीज़ नहीं। लेकिन बात मसला कुछ और होता है, उसका हल कहीं और होता है। एक बंदा साइकिल ठीक करवाने गया, आवाज़ कहीं और से आ रही थी, कारीगर ने चोट कहीं और लगाई, ठीक हो गई। तो हम मुसलमान के मसाइल वो कुछ और हैं और उनका हल जो है कुरान और हदीस ने बताया। वो बज़ाहिर हमें हो सकता है एलाइन नज़र ना आए, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल थे, उनके पास यकीन था, बड़ी बड़ी सहूलतें बर्दाश्त थी। इतने कोड़े पड़े, किसी हाथी को पड़ते फिर बला उठा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यकीन कितना था। जब सहाबाए किराम बहुत ही परेशानी के आलम में थे, तो किसने आगे बढ़ के उनको थामा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो चुकी थी, तो बड़े बड़े फितने सर उठा रहे थे। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो पूरे यकीन के साथ मैदान में उतरे और अल्लाह ने उन्हें कामयाब फरमाया। अल्लाह ताला हमें भी इन नेमतों से सरफराज फरमाए।